السلام علیکم۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10 نوائے اردو کا سبق نمبر 2 مکمل کریں گے، جس کو لکھنے والے ہیں سعادت حسن منٹو۔ یہ ایک افسانہ نگار ہیں، اردو ادب کے بہت ہی مشہور افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے اپنے افسانوں میں عام لوگوں کی زندگی، سماج کے مسائل اور حقیقت کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سعادت حسن منٹو کی زبان آسان ہے اور انداز تحریر بہت دلچسپ تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے نیا قانون، یہ مشہور ادیب سعادت حسن منٹو نے ہی لکھا ہے۔ تو آئیے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ان کے بارے میں تعارف کروا دیتے ہیں۔ ان کی ولادت 1912 میں ہوئی اور ان کی وفات 1955 میں ہوئی۔ منٹو ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق کشمیر سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ کشمیر سے۔ منٹو کی ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آئے، یعنی ان کی جو پرائمری ایجوکیشن تھی وہ تو امرتسر میں ہوئی تھی، لیکن ہائرلی ایجوکیشن کے لیے علی گڑھ آئے تھے۔ اسی دوران تعلیم میں منقطع کر کے ملازمت کر لی، یعنی نوکری کر لی۔ منٹو ابتدا میں روسی ادب سے متاثر ہوئے اور کئی روسی کہانیوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز میں وہ تحریک سے متاثر ہوئے، لیکن آگے چل کر وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ کس سے؟ ترقی پسند تحریک سے۔ ابتدا میں اخبار مساوات امرتسر سے وابستہ رہے، پھر ہفتہ روزہ مصور ممبئی میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک ہوئے، یعنی اس سے بھی جڑے رہے۔ کچھ عرصہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے۔ کئی فلموں کے لیے کہانیوں کے ساتھ مکالمے اور اسکرین پلے بھی لکھے۔ ملک کی آزادی کے بعد 1948 میں وہ مستقل طور پر لاہور چلے گئے، یعنی پرماننٹ کہاں چلے گئے؟ لاہور چلے گئے۔ تماشا منٹو کا پہلا افسانہ تھا۔ منٹو کا پہلا افسانہ کیا تھا؟ تماشا، جو انہوں نے جلیاں والا باغ کے سائے کے متاثر ہو کر لکھا۔ منٹو نے افسانہ نگاری میں موضوع اور حیت کے کئی ایسے تجربے کیے جو ان سے پہلے افسانہ نگاروں کے یہاں نظر نہیں آتے۔ منٹو کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی حقیقت نگاری ہے۔ نیا قانون، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاوہ سیاہ حاشیے کے مختصر افسانے اس بات کا ثبوت ہے کہ منٹو نے سیاسی مسائل اور موضوعات پر بھی قلم اٹھایا۔ افسانوں کے علاوہ منٹو نے ڈرامے، خاکے، ادبی اور فقاہیہ مضامین تحریر کیے اور ایک ناول بلا عنوان بھی شائع ہوا۔ سیاہ حاشیے: شکاری عورتیں، پھندنے، سرکنٹوں کے پیچھے، یزید، ٹھنڈا گوشت، سڑک کے کنارے، دھواں، لذتِ سنگ، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی کھدائی وغیرہ ان کے افسانوں کے قابل ذکر مجموعے ہیں، یعنی یہ افسانوی مجموعے ہیں۔ سبق کا نام ہے نیا قانون۔ یہ سبق مشہور ادیب نے لکھا ہے جن کا نام ہے سعادت حسن منٹو۔ اس زمانے کے لوگوں کی امیدوں اور سوچ کو دکھایا ہے، جو سمجھتے تھے کہ نیا قانون آنے سے ان کی زندگی پوری طرح بدل جائے گی۔ تو اس افسانے کا جو کردار ہے، جو مین کردار ہے، وہ ہے منگو کوچان۔ تو یہ افسانہ منگو کوچان نام کے تانگا چلانے والے کی کہانی ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے مگر دوسروں کے تانگا چلانے والوں کے مقابلے، یعنی جو دوسرے تانگا چلانے والے کے مقابلے میں کیا ہے، زیادہ ذہین ہے، اور اسے تانگے میں بیٹھنے والی سواریوں کی باتیں سن کر انہیں یاد کر لیا کرتا ہے اور اڈے پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو سناتا ہے۔ منگو کوچان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، گو اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیشن گوئی کی تھی، دیکھ لینا چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جب گاما چودھری نے اس سے پوچھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا، ولایت میں اور کہاں، اسپین میں جنگ چھڑی اور جب ہر شخص کو اس کا پتہ چل گیا تو اسپین کو یہ پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حلقے بنائے حقہ پی رہے تھے، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے کہ استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی اور اس کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے
ان کا گورا رنگ بالکل بھی پسند نہ تھا۔ جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلس سی آ جاتی۔ نامعلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو۔ جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت معتدل رہتی اور وہ شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کا سگریٹ پیتا اور حقے کے کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہتا تھا، آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ان بندروں کی اولاد نے یوں رعب گاڑتے ہیں گویا ہم ان کے باوا کے نوکر ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ جب تک کہ اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا۔ شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی جیسے کوڑ ہو رہا ہے، بالکل مردار، ایک دھبے کی مار اور گٹ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ تیری جان کی قسم پہل جی میں آئی کہ ملعون کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی ہتک ہے۔ یہ کہتے کہتے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتا اور ناک کی خاکی قمیض کی آستین سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگ جاتا۔ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں نے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ یہ منگو کوچان کے الفاظ ہیں، کس کے لیے؟ انگریزوں کے لیے۔ کوئی نیا قانون وانون ہے تو ان لوگوں سے نجات ملے، تیری قسم جان میں جان آ جائے۔ اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لادیں اور ان کی گفتگو سے اس کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے، یعنی نیا قانون آنے والا ہے، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا۔ کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ کس سے؟ نیا قانون کے آنے سے، یعنی انڈیا ایکٹ کے آنے سے۔ کیا بیاج سے متعلق بھی کوئی قانون پاس ہوگا؟ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل خوشی بیان کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹتا گرتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر بانکیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا، ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ پہنچا کر اس نے انارکلی میں دین حلوائی کی دکان پر آدھ سے دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر اس کو چوستے ہوئے ایک ایسی ہی بلند آواز میں کہا، ہت تیری ایسی کی تیسی۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اسے کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا۔ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے وہ سخت بے چین تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ آدھ گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے بے دلی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس نئے قانون سے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ، کیا بیاج سے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا۔ اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا، یعنی خوشی کی لہر دوڑ رہا تھا، یعنی بہت خوش تھا منگو کوچان یہ سن کر کہ 1 اپریل سے نیا قانون لاگو ہونے والا ہے۔ وہ بے حد مسرور تھا، یعنی بہت خوش تھا۔ خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی جب وہ خیال کرتا کہ گورو سفید چوہوں وہ ان کو اسی نام سے یاد کرتا تھا، یعنی گورو کو، یعنی کی دھوتیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے سے لے کر ایک نئے قانون سے متعلق اپنے دوست سے بات شروع کر دی۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہے کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔
استاد منگو موجودہ سوویت نظام کی اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں، اس لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں پیدا ہونے والی تھی وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر سے نتیجہ سمجھتا تھا۔ کچھ عرصے بعد سے پشاور اور دیگر شہر میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی۔ استاد منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جب کبھی کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں اتنے بم ساز پکڑے گئے یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک روز اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تنقید کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، ایسا فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ ایسی فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی ہے۔ سیاسی نظریے کے اعتبار سے یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہی یعنی جو 2 بیرسٹر تھے آپس میں بات کر رہے تھے اور منگو کوچان کی باتوں کو سن رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہی چونکہ اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے یعنی کہ بہت سارے جو الفاظ تھے جو بات چیت کر رہے تھے انگریزی کے الفاظوں کا استعمال کر رہے تھے، اس سے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا۔ اس نے خیال کیا کہ کیا یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو؟ یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا الفاظ کن الفاظوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان 2 بیرسٹروں کی حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، جب کبھی وہ کسی کو طبی زبان میں ٹوٹی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوٹی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا۔ اس نے 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا، یعنی وہ رکشے میں میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں، مگر اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی۔ یعنی جو 3 طلباء تھے اسٹوڈنٹ سے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ویسے بھی بہت سی جگہیں نکلی ہیں، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں کیوں نہیں۔ وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو سے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی اور اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو، نیا قانون، اور وہ دن میں کئی بار سوچتا یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ نیا ساز آ جاتا جو اس نے وہ 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ سونے کی طرح دمکتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں تابع ہونا ضروری تھا۔ 4 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی اس سے ان کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچے گی۔ مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی اور استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے صبح کے سرد دھند لکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھی، مگر سوائے اس قلگی کے جو رنگ برنگی کے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑے کی سر پر جمی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آ رہی تھیں۔ یہ نئی کلگی اس نے نئے قانون کی خوشی 31 مارچ کو چودھری خدا بخش کے 14:30 آنے میں خریدی تھی۔ اب وہ بہت خوش ہے، لیکن کوئی چیز اسے کیا ہے نئی نظر نہیں آ رہی۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکان کی بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ ابھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں، اس خیال سے اسے تسکین کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے۔
اب اس سے پہلے نئے قانون کیا نظر آئے گا؟ جب تک اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے پر پہنچا تو کالج کی گھڑیاں نے بڑی رونق سے 9 بجائے۔ جو طلباء کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے اس کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیر کن جلوے کا انتظار کرنے والی تھیں۔ تانگے کو دائیں بائیں موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انارکلی میں تھا۔ بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھنے لگ گئی تھی۔ حلوائی کی دکانوں پر گاہکوں کی خوب بھیڑ تھی۔ منہاری والوں کی نمائشی چیزیں شیشے کی الماریوں میں لوگوں کی دعوتیں نظارہ دے رہی تھیں اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی چیز دلچسپ نہ تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ استاد منگو تبتاً بہت جلد بازا واقع ہوا تھا۔ وہ ہر سبب کی عملی تشکیل دیکھنے کا نہ صرف خواہشمند تھا بلکہ متجسس تھا۔ اس کی بیوی گنگاوتی اس کی قسم کی بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی، ابھی کنواں کھودا نہیں گیا اور تم پیاس سے بے حال ہو رہے ہو۔ کچھ بھی ہو مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کہ اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ آج نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے گاندھی یا جواہر لال کے جلوس کا نظارہ کے لیے نکلتا تھا۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ سے ان کے جلوس کے ہنگاموں اور ان کے گلوں کے ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہوا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی ہے، اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے باعث 2-3 فساد ہوتے ہیں رہ جائیں تو اس کی نگاہوں میں وہ اور بھی بڑا تھا۔ اب نئے قانون کو وہ اپنے ذہن میں اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا۔ انارگلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا اور موٹروں کی دکان کے پاس اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑوں کی چابک دکھایا اور دل میں یہ خیال کیا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاؤنی میں ہی نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کے منزل مقصود پر اتار دیا، یعنی سواری کو جہاں پہنچنا تھا وہاں اس نے اتار دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کے آخری 2 انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور اگلی نشست کے گدے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوئی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی بانگیں دائیں ہاتھ سے گرد لپیٹ لیا کرتا تھا۔ ایسے موقعوں پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنہنانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے۔ چال اور استاد منگو کے دماغ کے خیالات کی آمد بہت سست تھی۔ جس طرح گھوڑا آہستہ قدم اٹھا رہا تھا اسی طرح استاد کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات داخل ہو رہے تھے، یعنی الگ الگ اندازے لگا رہا تھا۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا۔ اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کر رہا تھا۔ وہ سوچ بچار میں غرق تھا، ڈوبا ہوا تھا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کی طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گھوڑا کھڑا نظر آیا جو اس کے ہاتھ بلا رہا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، استاد منگو گھوڑوں سے بے حد نفرت تھی۔ جب اس نے اپنے تازہ گاہک کو گھوڑے کی شکل میں تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہو گئے۔ پہلے بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر بعد میں اس کو خیال آیا کہ ان کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے۔ کلگی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کیے ہیں ان کی جیب ہی سے وصول کرنے چاہیے۔ چلو چلتے ہیں۔ خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑوں کو چابک دکھایا اور آنکھ چپکتے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا، گھوڑے کی بانکیں کھینچ رہا تھا۔ اس نے تانگا ٹھہرایا۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھے گھوڑے سے پوچھا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ اس سوال میں بلا تنزیہ انداز تھا۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھنچ گیا اور پاس ہی گال کی اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتھے سے تھوڑے سے بالائی حصے تک چلی آ رہی تھی، ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی، گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھاری ڈال دی۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر اس نے اس گھوڑے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ جب گھوڑے نے جو بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا مڑ کر تانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک سے استاد منگو اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ ایک وقت سامنے کی بندوقوں کی گولیاں خارج ہوئیں اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتش بگولہ بن کر
اوپر کو اڑ گئیں۔ استاد منگو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے گورے قویوں کو دیکھ رہا تھا، اور وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے، اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرئی چیزیں جھاڑ رہا ہے گویا وہ استاد منگو کے اس جملے سے اپنے وجود کو کچھ حصے کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گورے نے سگریٹ کا دھواں نگلتے ہوئے کہا، جانا مانگتا یا پھر گڑبڑ کرے گا؟ وہی ہے۔ یہ الفاظ استاد منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے۔ وہی ہے۔ اس نے یہ الفاظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دہرائے، اور ساتھ ہی اسے پورے یقین ہو گیا کہ وہ گورا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہی ہے جس سے پچھلے برس کی جھڑپ ہوئی تھی، اور خواہ خواہ کے جھگڑے میں جس کا باعث گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی۔ اسے طوعاً وکرہاً بہت سی باتیں سہنا پڑی تھیں۔ استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا، بلکہ اس کے کسی خاص مصلحت کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ اس قسم کے جھگڑے میں عدالت کا نزلہ عام طور پر کوچوانوں پر ہی گرتا ہے۔ استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور 1 اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا، کہاں جانا مانگتا ہے؟ استاد منگو کے لہجے میں چابک ایسی تیز تھی۔ گورے نے جواب دیا، ہیرا منڈی، کرایہ 5 روپیہ ہوگا۔ استاد منگو کی مونچھیں تھر تھر آئیں۔ یہ سن کر گورا حیران ہو گیا۔ وہ چلایا، 5 روپے؟ کیا تم 5 روپے؟ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا دہانہ بالوں بھرا ہاتھ بھنچ کر ایک وزنی گھوسے کی شکل اختیار کر گیا۔ کیوں جاتے ہو، یا بیکار باتیں بناؤ گے؟ استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا۔ گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کو چوڑائی کو نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پر پھر کھجلا رہی ہے۔ اس حوصلہ افزا خیال کے زیر اثر وہ تانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کے تانگے کو نیچے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ بیت کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی۔ اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پست قد گورے کو دیکھا، گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن ہی سے اسے پیس ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر اس کا گھونسا گمان سے تیر کی طرح سے اوپر کو اٹھا، چشم زدن میں گورے کی ٹھنڈی سے نیچے جم گیا۔ دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے گرا کر اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ ششدر متحیر گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کی وزنی گھوسوں سے بچنے کی کوشش کی، اور جب دیکھا تو اس کے مخالف پر دیوانگی کی سی حالت طاری ہے اور اس کی آنکھوں میں شرارے برس ہیں، تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا۔ اس چیخ و پکار نے استاد منگو کی باہوں کا کام بھی تیز کر دیا، جو گورے کو جی بھر کے پیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا تھا، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی پھولی ہوئی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا، اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر وہ ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کی مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا اور کبھی ہجوم کی طرف۔ استاد منگو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے۔ راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی ایک نے نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔